بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ ایک روز حضرت مریم اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل کرنے کے لیے پردہ لٹکا رہی تھی کہ حضرت جبریل خوبصورت کامل جوان کی شکل میں حاضر ہوئے۔ حضرت مریم نے جب ایک غیر شخص کو اپنے قریب دیکھا تو شرما گئی اور گھبرا کر فرمایا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبریل نے کہا، ڈرو مت، میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ ایک پاکیزہ بیٹا ملنے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم نے فرمایا، میرے بیٹے کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبریل نے کہا، سچ ہے، لیکن تیرے خدا نے فرمایا ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، میں اسے اپنی قدرت کی نشانی بناؤں گا، اور یہ حکم ہو چکا۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور انہیں حمل رہ گیا۔ یوسف نجار جو حضرت مریم کے ماموں کا بیٹا تھا اور بیت المقدس میں عبادت کیا کرتا تھا، وہ کبھی کبھی حضرت مریم کو ان کی خالہ کے گھر پہنچانے جایا کرتا تھا۔ جب اسے حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر ہوئی تو بہت غمگین ہوا۔ اس نے حضرت مریم سے کہا، مجھے تمہاری پرہیزگاری پر شک ہے، بھلا بغیر بیج کے کہیں درخت ہوتا ہے کیا؟ حضرت مریم نے کہا، خدا نے پہلا درخت کس بیج سے پیدا کیا اور پہلا بیج کس درخت سے نکلا؟ پھر اس نے کھلے لفظوں میں کہا، کیا کوئی بچہ کبھی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ حضرت مریم نے جواب دیا، بغیر باپ کے کیا، بغیر ماں کے بھی پیدا ہوتا ہے۔ آخر آدم اور حوا کون کون سے ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں؟ یوسف نجار نے یہ سن کر اپنی غلطی مان لی اور کہا کہ میرا قصور معاف کر دو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آواز آئی، اے مریم، اس شہر سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم تجھ سے اور تیرے بیٹے کو قتل کر دے۔ حضرت مریم یوسف نجار کو لے کر بیت المقدس کی طرف چل پڑی۔ وہ فرلانگ راہ کرنے کے لیے بیت الحم کی بستی میں پہنچی۔ درد کی وجہ سے سواری سے اتری اور ایک کھجور کے سوکھے پیڑ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئی۔ یہی حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ حضرت مریم نے فرمایا، کاش میں پہلے ہی مر کر بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ خدا نے فرشتوں کو بھیجا اور وہاں اپنے فضل سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ فرشتوں نے کہا، اے مریم، تو غمگین نہ ہو، خدا نے تیرے لیے چشمہ جاری کیا ہے اور سوکھے کھجور کے درخت کو ہرا بھرا بنا دیا ہے۔ تو ہلا کر اپنے اوپر تازے کھجور گرا لے اور چشمے کا پانی پی اور بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم نے فرمایا، اگر لوگ مجھ سے پوچھے بچہ کہاں سے لائی ہو تو میرا جواب کیا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا، اگر کسی کو دیکھے تو اشارہ کر دینا، میں نے روزہ رکھا ہے، میں آج کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں پانی اور کھانے کی طرح باتوں سے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ ادھر جب بنی اسرائیل کو مریم کے چلے جانے کی خبر ملی تو وہ ان کی تلاش میں نکلے اور فاصلہ طے کرنے کے لیے پہنچے تو لوگ بڑے کپڑے پھاڑنے اور سر پر خاک ڈالنے لگے۔ بولے، اے ہارون کی بہن، تو نے یہ کیا برا کام کیا؟ تیرا باپ تو برا آدمی نہ تھا۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو۔ غصے میں آ کر ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے مسخراپن کرتی ہے، ہم اس بچے سے کیا بات کریں جو اپنے جھولے میں ہے؟ خدا کی قدرت۔ حضرت عیسیٰ بول پڑے، انہوں نے کہا، میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔ جب یہودیوں نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کو زبانیں بند کرتی اور سمجھا کہ یہ پیغمبر ہے۔ اگلے زمانے میں جس کے آنے کی بشارت پیغمبروں نے دی ہے اور مریم کے بارے میں ہم سے جو برا خیال کیا تھا وہ غلط ہے، پھر وہ مریم کو عزت کے ساتھ واپس لائے اور تعظیم کے ساتھ رکھا۔
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو آپ کے پاس خدا کا حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دو اور انہیں راہ پر لے آؤ۔ بنی اسرائیل میں بڑی ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، صحیح دینی جوک اور ذکر ان میں باقی نہ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے انہیں بہت سمجھایا، طرح طرح سے انہیں خدا کا ڈر دلایا، لیکن وہ اپنی چال سے باز نہ آئے اور کہا کہ ایک بے باپ کے بیٹے کہنے سے اپنا طریقہ نہ چھوڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ دل تنگ ہو کر شہر سے نکل پڑے۔ راستے میں دھوبیوں کا ایک گروہ ملا جو بڑے کپڑے دھو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم کپڑے صاف کرتے ہو، جاؤ تمہیں دلوں کو پاک کرنا سکھاؤں گا۔ وہ سب آپ پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو گئے اور آپ کے حواری بن گئے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو مچھوارے مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ وہ لوگ بھی آپ کے کہنے پر ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ایک دن بنی اسرائیل نے کہا کہ ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے، تم کیا لائے ہو؟ آپ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ایک لڑکا ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، اسے آنکھ والا کر دو۔ حضرت عیسیٰ نے اس کی آنکھوں پر پھونکا تو وہ فوراً ہی دیکھنے لگا۔ بنی اسرائیل نے دوسرا معجزہ چاہا۔ حضرت عیسیٰ نے تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لی اور ایک چڑیا بنائی، پھر اسے زندہ کر کے اڑا دیا۔ اس کے بعد آپ اپنے حواریوں کے ساتھ نصیبین ہو گئے۔ وہاں کا راجہ بہت گھمنڈی تھا۔ جب آپ اس شہر کے قریب پہنچے تو حواریوں نے کہا، تم میں سے کون شہر میں جا کر وہاں یہ آواز لگے گا کہ عیسیٰ تمہارے شہر میں آنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ اس کا نام یعقوب تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرے حوالے میں جس کا نام صوبان تھا اس کے ساتھ جانا چاہت۔ آپ نے اسے بھی جاننے کی اجازت دے دی اور کہا کہ صوبان، خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ تو بہت جلد بلا میں گرفتار ہو۔